السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہیں گے۔ آج کل پاکستان میں ایک بار پھر لانگ مارچ کی گونج ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے لانگ مارچ کے متعلق بتائیں گے جس سے واقعتاً پاکستان کے اندر حکومت گر گئی تھی۔ ویسے تو کئی سیاسی جماعتوں نے لانگ مارچ کیے، لیکن جماعت اسلامی کو اسلام آباد میں مارچ کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس کے چند ہفتوں کے اندر ہی اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا۔ جماعت اسلامی کے پرجوش کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم میں ایک دوسرے کی پٹائی اور مظاہروں کو عینی شاہدین آج بھی بھول نہیں پائے۔ جماعت اسلامی نے پہلا مارچ ستمبر 1996 میں قاضی حسین احمد کی قیادت میں میلین مارچ کی صورت میں کیا، جس کا مقصد اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ اسلام آباد پولیس نے مارچ کے شرکاء کو 3 دن تک آبپارہ کے قریب روکے رکھا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اسلام آباد کے مکینوں کو آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دھرنے کے دوران آبپارہ مارکیٹ کے قریب گھروں میں شل گرتے رہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا اور دھرنے کے تیسرے دن مظاہرین کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجودہ ڈی چوک تک جانے کی اجازت دی گئی۔ جماعت اسلامی کے کارکنان پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے اور وہیں مغرب کی نماز ادا کی۔ مظاہرین کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ہوا میں آنسو گیس کے شل چلنے لگے۔ میلین مارچ کے قافلے میں شامل جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا اور پھر جماعت نے ان کی جگہ پہ سید منور حسن کو قائم مقام امیر مقرر کر دیا تھا۔ اس دھرنے کے 1 ماہ کے بعد اسی دھرنے کو عوامی رد عمل سمجھتے ہوئے اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ جماعت اسلامی کے میلین مارچ کے دوران 2 کارکنان جان کی بازی ہار گئے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ جماعت اسلامی کے رہنما اس مارچ کو 2 وجوہات کی بنا پر کامیاب قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول پہلے تو جماعت کے امیر قاضی حسین کی اس قیادت اور دوسرا ایک مربوط حکمت عملی کی وجہ سے۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما فرید پراچا اگر اس کو یاد کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جب پولیس نے مری روڈ پر قاضی حسین احمد کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے حصار میں لیا اور جماعت اسلامی کے نوجوان پولیس پر ٹوٹ پڑے اور کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ہی انہوں نے قاضی حسین احمد کو پولیس کی نفری کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم کے مطابق میلین مارچ میں پہلی مرتبہ کنٹینرز لگا کر قافلے کو روکا گیا اور انتظامیہ نے مارچ کو روکنے کے لیے روایتی انداز سے ہٹ کر نئے طریقے اپنائے۔ لیکن جماعت اسلامی نے بھی اپنے اس میلین مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے انوکھی حکمت عملی اپنائی اور اس کے تحت امیر جماعت اسلامی کے ہم شکلوں کو تلاش کیا گیا اور انہیں وہ کپڑے پہنائے جو جماعت اسلامی کے لباس کا حصہ تھے۔ اس طرح چکمہ دے کر قاضی حسین احمد کو گرفتاری سے بچا لیا گیا اور پولیس جماعت کے امیر کی جگہ ان کے ہم شکل کو گرفتار کر کے لے گئی۔ انہیں تھانے جا کر پتا چلا کہ وہ قاضی صاحب ہیں ہی نہیں۔ ایک موقع پر میلین مارچ کو روکنے کے لیے پولیس نے قاضی حسین احمد کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ اسی وجہ سے ان کی سرخ رنگ کی پجاروں کے ٹائر پنکچر ہو گئے اور ان کے پٹھان ڈرائیور نے گاڑی کو روکنے کے بجائے اسی حالت میں بھگا دیا اور پولیس کے حصار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
जमात इस्लामी के रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें आज भी इस बात पर शदीद दुख और रंज है कि पुलिस के साथ झड़पों में काजी हुसैन अहमद की टोपी सर से गिर गई और उनका सर नंगा हो गया। काजी हुसैन अहमद से पुलिस ने बदसलूकी की। उस वाक़े की तस्वीरें भी अखबारात में शाया हुईं और लोगों ने पहली बार काजी हुसैन अहमद को बगैर टोपी के देखा। उस वक्त के सदर मुमलिकत फारूक लगारी ने इस पर अफसोस का इजहार किया। मिलियन मार्च में जहां जमात इस्लामी के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने शिरकत की तो कई रहनुमा गिरफ्तार होने की वजह से उसमें शिरकत नहीं कर सके थे। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान से काफिला रवाना होना था जिसकी क़यादत लियाकत बलोच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द खारदार तारे बिछा दी और मीनारे पाकिस्तान के मैदान में पानी छोड़ दिया। इस मकाम पर पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लियाकत बलोच समेत एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह आजकल अदालतों से रिलीफ लिया जाता है, उसी तरह उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस खलीलुर रहमान खान से भी जमाते इस्लामी के रहनुमा और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी के मुताबिक राब्ता किया गया और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया, लेकिन कोई दाद रसी नहीं की गई। जमात इस्लामी ने अपने कारकुनों को हिदायत की थी कि वो भेस बदल कर इस्लामाबाद में दाखिल हों और इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी के कारकुनान मजदूरों का हुलिया बनाकर शहर में दाखिल हुए। कारकुनों की एक अच्छी खासी तादाद ने छापों से बचने के लिए मस्जिदों में वक्त गुजारा। दिलचस्प बात यह है कि यह मार्च पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ, मगर उस वक्त पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े सियासी हरीफ नवाज शरीफ उस मौके पर मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक रहे और किनारे पर खड़े सारे वाकयात देखते रहे। जमात इस्लामी के धरना इस लिहाज से कामयाब करार दिया जा सकता है कि उसके चंद हफ्तों के अंदर अंदर उस वक्त के सदर फारूक लगारी ने 5 नवंबर 1996 को बेनजीर की हुकूमत को आइन की बदनाम जमाना शिक 58(2)B के तहत घर भेज दिया। अगरचे फारूक लगारी ने इसकी वजह करप्शन बताई थी, लेकिन इसमें जमात इस्लामी के धरने का भी किरदार बनता है क्योंकि उससे सदर को यह एतमाद हो गया कि हुकूमत अवामी हिमायत खो चुकी है। उसके बाद फरवरी 1997 में इंतखाबात हुए, उनमें नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग ने भरपूर फायदा उठाया और वो 2/3 अक्सरियत हासिल करके वजीर आजम बनने में कामयाब हो गए।